السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ایک بار پھر ماہانہ درس قرآن مجید کے لیے مرکز اسلام جامع مسجد فاطمۃ الزہرا مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حسن قادری زیدہ شرفہ کی سرپرستی میں آج ہم یہاں سب اکٹھے ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا مہربانی فرماتا ہے تو کن کن چیزوں میں کیسے کیسے برکت پیدا فرما دیتا۔ اس کے سلسلہ میں آج جو سب سے پہلی آیت مبارکہ پڑھی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، لوگوں کے لیے جو بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ جو مکہ میں ہے وہ برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور اس میں ہدایت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہاں جو آئے گا وہ وہاں کے علم دین حاصل کرے گا، وقت گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ دو چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں، ایک برکت ہے اور ایک ہدایت ہے۔ برکت کیا ہوتی؟ لغت میں برکت کا معنی استحکام، پختگی، ہمیشگی، بڑھوتری اور نشوونما کے لیے آتا ہے، اور اشیاء میں برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی محسوس اور کبھی غیر محسوس طریقے سے شے میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی محسوس طریقے سے کبھی غیر محسوس طریقے سے برکت میں یا چیز میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، اس اضافے کو برکت کہتے ہیں۔ پتہ چلا کاروبار کیا، منافع ہوا، تو پتہ ہے اتنا منافع ہوا، اس کو کہتے ہیں محسوس طریقے سے۔ اور غیر محسوس کیا ہے؟ کھانا تھا 10 بندوں کا بنایا ہوا تھا، بندے آگے 20، تو کسی اہل علم سے کہا جناب دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ عزت رکھ لے۔ انہوں نے، اس صاحب علم نے، صاحب تقویٰ نے دعا کی، اس 10 بندوں کے کھانے کو اللہ نے 20 کے لیے پورا کر دیا۔ یہ غیر محسوس طریقے سے اللہ برکت پیدا فرما۔ اس کے لیے حدیث میں کئی واقعات مشہور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعا فرمائی، آپ نے آیات طیبات پڑھی، آپ بیٹھ گئے، آپ چلے گئے کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں پر برکت پیدا فرما دی۔ اس کا میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ تو مرکز کے اعتبار سے مسلمانوں کا جو پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ برکت والا ہے، اور مومن کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دل وابستہ کیا ہوا، وہاں جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راحت، سکون اور اطمینان رکھا ہے۔ اللہ کے گھر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں برکت پیدا فرما دیتا۔ ویسے عام بندہ گھر میں ایک نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ایک نماز کے بدلے ایک ہی نماز کا ثواب دیتا۔ جہاں پنجگانہ نماز ہوتی وہاں ایک نماز پڑھے تو 25 گنا یا 27 گنا اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا کے دیتا۔ اور یہ والی مسجد اور اس کے علاوہ وہ مساجد جہاں جمعۃ المبارک ہوتا ہے، وہاں ایک نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرما۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ، ارقم بن ابی ارقم، یہ وہ صحابی ہیں والسابقون الاولون کے جن کے گھر کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پہلی مرتبہ اسلامی درسگاہ کی عزت و شرف بخشا تھا۔ دار ارقم جو بنا ہے وہ ان کے گھر میں بنا، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ مدینۃ المنورہ میں جب یہ آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا تو یہ اپنا سامان باندھ رہے تھے کہیں جانے کے لیے۔ ان کے اندر عبادت کا، نیکی کا بڑا جذبہ تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارقم بن ابی ارقم کدھر جا رہے ہیں؟ عرض کی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سنا تھا
کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو میں مدینہ سے سفر کر کے مسجد اقصیٰ جا رہا ہوں، میں وہاں جا کے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ میری نیکیوں میں برکت پیدا فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مسکراتے ہوئے جواب دیا، فرمایا ان نیکیوں کے لیے اتنا لمبا سفر کر رہے ہو؟ فرمایا یہ جو میری مسجد نبوی ہے، یہاں نماز پڑھو اللہ اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. مسجدوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو، نیکیوں میں اضافہ ہوتا. تو پہلی اول مسجد ہے مسجد حرام، پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ جو بنانے کے اعتبار سے دوسری ہے، اور نیکیوں میں جو دوسرے نمبر پر ہے مسجد حرام کے بعد وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جس کو مسجد نبوی شریف کہا جاتا ہے. یہ عبادت میں سب سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ نے برکت والا گھر کہا. وہ کعبۃ اللہ مرکز ہے، باقی مسجدیں سب اس کی بیٹیاں کہلاتی ہیں. یہ حدیث شریف میں آیا. وہ اصل مرکز ہے، یہ باقی ساری مسجدیں. ان میں برکتوں کا معنی بھی بڑا واضح ہونا چاہیے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں کوئی بات نہیں، کام ہے تو کام کر لیں، نہیں تو ویسے بیٹھے، وقت گزرتا جائے گا. لیکن اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں آ جائیں، اور پھر نماز کا وقت پورا ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ لی تو نہ جائیں گھر، بیٹھے رہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنے کا اور باوضو رہنے کا اتنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے پہلی صف میں آ کے بیٹھنے والوں پہ درود پڑھتے رہتے ہیں. اللہ نیکیوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، نیکیاں پھلتی پھولتی رہتی. اور دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اور کسی بھی جگہ ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ ڈیوٹی ٹائم سے پہلے آ جائیں اور بعد میں بھی بیٹھے رہیں. کمیٹڈ شے اور ہے، پلان کر کے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ ایکسٹرا ٹائم لگائیں، ہم آپ کو پہ وہ چیز اور ہے. ڈیوٹی ٹائم ہے 8 سے 4 بجے تک، تو اتنے ہی پہ ملتی. لیکن آپ نماز کے لیے 2 گھنٹے پہلے آ جائیں، 2 گھنٹے بعد میں بیٹھے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سارا وقت اللہ تعالیٰ نماز کے اندر شامل کر کے بندہ مومن کو ثواب کثیر تعداد میں عطا فرما. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت ہے. پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو نازل کیا، کتاب بھی برکت والی ہے، اور جس رات میں نازل کیا وہ رات بھی برکت والی ہے. یہ کتاب بھی برکت والی ہے. اور کمال ہے، پیسے خرچ کر کے ہم اخبار پڑھتے ہیں، پتہ نہیں سچی خبریں یا جھوٹی خبریں. موبائل کے پیکیجز کروا کے ہم دنیا کی معلومات لیتے ہیں، پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی، پتہ نہیں اس سے فائدہ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو بالیقین سچی خبر ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم. اخبار پڑھنے سے کوئی نیکی اور کوئی ثواب نہیں ہے. قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیاں اور ثواب ہی ثواب ہے. اور پھر اس کی ہمارے ساتھ وفاداری کتنی، یہ ہمارے اوپر شفیق کتنا، یہ ہمارے اوپر مہربان کتنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. اخبار نے نہیں آنا، سوشل میڈیا کے کسی نیٹ ورک نے نہیں آنا، بس وہ وقت کا ضیاع ہی ضیاع ہے. الا ماشاء اللہ کہ کسی نے وہاں سے کوئی مذہبی دینی بات سننی ہو. علاوہ ازیں وقت کا ضیاع، نظر کا پریشان ہونا، فکر خراب ہونی، سکون اور اطمینان کا معاملہ ختم ہو جانا، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں. تو یہ کتاب برکت والی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں فرمایا اگر یہ کتاب برکت والی ہے، میرا گھر برکت والا ہے، تو میں رب میری خود ذات بھی برکت والی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے اللہ جل جلالہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. تو اللہ کی ذات بھی برکت والی ہے. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آسمان اور زمین سے ہم برکت والی چیزیں نازل فرماتے ہیں. آسمان اور زمین سے برکت والی چیزیں ہم نازل کریں. آسمان سے پانی آتا ہے، زمین سے غذا آتی ہے، یہ ساری برکت والی چیزیں. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، فرمایا آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ
ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، مسجد یہ اس مضمون کی قابل غور آیت ہے، جو مسجد اقصیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، ہم نے سفر معراج کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے لکھا کہ برکتیں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا ہے، تو کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کی قبریں ہیں، ان قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی جگہ فرمایا ہے، اور مرکزی وہاں پہ جو حیثیت ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تربت شریف ہے، وہ 40 میل تک کے فاصلے پہ آتی ہے، اور وہاں مسجد اقصیٰ سے ان کی قبر مبارک ہے، تو اس کے درمیان میں جتنی انبیاء کرام کی قبریں ہیں ان سب کا ذکر اس کے ضمن میں کر کے فرمایا ہم نے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی قبور، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی اماج گاہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی جہاں جلوہ افروز ہوں، جہاں پیدا ہو جائیں، جہاں قدم رکھے، جہاں ان کی مزار شریف بنا ہوا ہو، جہاں ان کی گزرگاہ ہو، اللہ تعالیٰ انبیاء کی ذاتوں کی برکت سے ان جگہوں کو بھی بابرکت فرما دیتا، اور وہ پھر فیض و برکات کا منبع بن جاتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر الباری شرح صحیح بخاری کی جو کتاب لکھی ہے اس کی ابتدائیہ میں لکھا ہے ارشاد الساری کے حوالے سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں دفن تھے تو وہاں قبر کے اندر سے لوگوں کو خوشبو آتی تھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف کی مٹی اٹھا کے لوگ لے جاتے برکت حاصل کرنے کے، یہاں تک کہ قبر کا ایک حصہ لوگوں نے کھول دیا، تو پھر اس وقت کے حاکم نے اس کے ارد گرد جنگل لگا کر تو کور کیا تاکہ لوگ قبر نہ ننگی کر دیں۔ جو دیوانے ہوتے ہیں پھر وہ اندھ دھند دیوانے ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ روضہ شریف کے ارد گرد پاکستانیوں سے پہلے انہوں نے دیوار لگا دی، وگرنہ تو انہوں نے کئی چیزیں توڑ کے لے آنی تھی اندر سے، کہتا ہے یہ بابرکت ہے، تو وہ انہوں نے بڑی حکمت سے بڑی فام و فراست سے لگا دی۔ کچھ ان کی طرف سے بھی زیادتی ہے، جو انہوں نے وہاں غلط کام کیے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی زیادتی، لیکن کچھ انہوں نے احتیاطی تدابیر کی ہوئی ہیں کہ لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا کسی کا، اسی کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، وہ جو پاس نیل رنگ کا پنک کلر کا جو پڑا ہوتا ہے نا ستون سا، اسی کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ بس بادشاہ طبیعت ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس چیز کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو وہاں سے برکت ادھر منتقل ہو جائے گی، تو ایک نظریے کے تحت یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ احتیاط ہے، اس احتیاط میں انہوں نے پھر اپنے احتیاط کے ضمن میں اپنے نظریات سارے وہاں پھیلائے ہوئے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک علیحدہ سیپریٹ ٹاپک ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ ساری برکتوں میں سے سب سے زیادہ برکت والی جگہ ہے۔ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، جس کو امام شرف الدین امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود باصعود کے ساتھ جو زمین کے ذرے مس ہے اور جو جگہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ وابستہ ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس کو نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باصعود کے ساتھ ہے۔ بعض اس میں پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، وہ کیونکہ ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عرش ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائی وہ ہے تو اللہ کا، لیکن اس کا معنی تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مسکن بنا ہوا ہے یا وہ اس کی جگہ ہے، وہ تو اس نے اپنی طرف منسوب کیا ہوا ہے، اپنی طرف عرش الہی کہہ کر۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہوا کہ وہ عرش الہی اللہ کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے اللہ بن گیا، یہ تو نہیں، مخلوق ہے وہ۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کھول کے نظریہ سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اگر ہم غور کریں گے
تو ساری مخلوقات میں سے سب سے عرفہ اور اعلیٰ ذات رسول اللہ کی ذات ہے، اس سے افضل اعلیٰ کوئی شے نہیں۔ یہ انہوں نے جو فقہ اکبر کی شرح لکھی اس میں یہ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں سب چیزوں سے اعلیٰ جو شے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمارے شعراء نے لکھا، بڑا اس کے اوپر کلام لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے وہ قلم ہی ختم کر دیا جس سے حضور کو بنایا گیا تھا۔ تو یہ اپنی اپنی محبت، لیکن یہ عقیدہ اسلام ہے، بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی مخلوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالی شان شے پیدا نہیں فرمائی۔ سب سے عالی شان شے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذاتوں میں بھی برکت رکھی، ذاتوں میں بھی برکت رکھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا۔ اب جب آپ پیدا ہو گئے تو لوگ کہنے لگے مریم سلام اللہ علیہ سے کہ یہ بچہ کدھر سے لے کے آئی؟ انہوں نے کہا میں تو بات نہیں کر سکتی، مجھے تو اللہ کی طرف سے آج حکم نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیسے پتہ چلے گا یہ بچہ کہاں سے؟ کہا یہ اس سے پوچھو، فاشارت الیہ، اس سے پوچھو کہاں سے۔ تو کہنے لگے بچہ کیسے بولتا، بچہ کیسے بولے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے آ کے کوئی کہے نا کہ جنگل میں شیر نے کلام کیا تو فرمایا میں بھی مانوں گا، ابو بکر صدیق بھی مانیں گے اور عمر بن خطاب بھی مانیں گے، تینوں ہی مانیں گے کہ شیر نے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے طاقت و توفیق، اس کے لیے کیا مشکل؟ یہ جو انسان کلام کرتا ہے یہ بھی تو اس کی طاقت سے کرتا ہے، تو وہ جس کو طاقت دے دے وہ فصیح زبان میں کلام کر سکتا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے مریم سلام اللہ علیہ سے بچہ پنگوڑے میں کیسے کلام؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، وجعلنی مبارکہ، اور اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا۔ تو پتہ چلا کہ ذات بھی برکت والی، ذات بھی۔ اس پہ میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حدیث جس کو بخاری میں 334 نمبر پر کتاب الطہارت میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ایک سفر سے واپسی آ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب نے اپنے اپنے جانور بٹھا لیے، سامان، تاکہ ہم ذرا آرام کر لیں۔ کچھ وقفے کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا چلنے کا، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی حضور وہ میرا ایک ہار نہیں مل رہا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر اس کو تلاش کرو۔ اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ پھر اپنا سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر رکھ کے آرام کرنے لگے۔ لوگ کہنے لگے ابو بکر صدیق سے دیکھیں آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے، نماز کا وقت سر پہ ہے، پانی ہے نہیں، تو آپ کی وجہ سے یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا کیا وجہ ہے؟ آپ نے اپنی طرف کا باپ تھے نا تو اپنی طرف کی محبت کا اظہار بھی کیا، باپ تھے تو اپنی طرف کی محبت کا اظہار بھی کیا۔ آپ نے بالکل ایسی بیٹھی نہیں، ہلی نہیں، حرکت نہیں کی۔ کس لیے حرکت نہیں کی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو۔ اب آرام فرما رہے تو آرام کرتے۔ جب نماز کا بالکل وقت قریب ہو گیا اور پانی نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے آیت تیمم نازل فرما دی، آیت تیمم نازل فرما دی۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، ہاتھ مار کے چہرے پر اور بازو۔ اب وہی گفتگو جو تھوڑی دیر پہلے یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو گیا، پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت قریب ہے تو کیا بنے گا۔ اب جب اللہ کی طرف سے نعمت ملی تو کہنے لگے ابو بکر صدیق پہلے بھی بڑی نعمت ہے آپ کی اولاد کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، آج ایک اور برکت اللہ نے عطا فرما دی۔
تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرمائی کہ بھئی اگر پھر اس کو کھول دیا، احکامات اس کے واضح کر دیے اور کہا، اور آپ نے سن لو، کوئی گل نہیں، فون سن لو، فون سن لے فون، آیت تیمم نازل فرما دی اور کہا کہ ایسی کیفیت ہو تو آپ تیمم فرما لیں، آپ تیمم کر لیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، اور روایت کا نمبر ہے 2396۔ جب غزوہ احد ہوا، تو غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا۔ مشرکین مکہ بھاگ گئے، تو ان کا خیال یہ ہوا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو اب ہم جا سکتے ہیں مال غنیمت کے لیے، اس جگہ کو چھوڑ کے مشرکین مکہ احد کے پیچھے چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا اور مسلمانوں کو کافی سارا نقصان ہوا۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جابر اپنے ابا جان کے جسم کے پیسز جو ہوئے ہوئے ان کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اور یہ کافروں کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب کسی پہ غالب آ جاتے پھر اس کا قیمہ بنا دیتے تھے، جسم کاٹ دیتے۔ وہاں سوشل میڈیا نہیں تھا ہوتا، اصل میں تو لالچ یہی ہے نا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا کاریگر آدمی، یہ شروع سے چلا رہا۔ پہلے جتنے بہادر ہوتے تھے ان کے پاس کوئی سوشل نیٹ ورک نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے یہ بڑا بہادری کا کام کیا، تو وہ جس کو مارتے اس کا ناک، کان، ہونٹ، جسم کے اعضاء کاٹ کے اس کو دھاگے میں پرو کے تو گلے میں ڈال لیتے۔ پوچھے گا کوئی یہ کیا ہے تو کہیں گے ہم نے فلاں بندہ مارا۔ اصل شاید لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں میری داغ بیٹھے۔ اس کو شریعت اسلامیہ نے کہا مسلح کرنا، جبکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کی خاص تربیت فرمائی ہوئی تھی، جب کسی بندے کو مار دو تو پھر اس کے جسم کے اعضاء نہیں کاٹ رہے۔ کوئی تمہارے سامنے ایسا کمزور بندہ آ جائے جس نے تلوار نہ اٹھائی ہو، بوڑھا ہو، اس کو نہیں مارنا، خواتین کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو آگ نہیں لگانی۔ اور میں اس پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کافر جب مسلمان بندے کو پکڑتے ہیں تو صحت مند ہوتا ہے، جب ان کی قید سے چھوٹ کے آتا ہے تو بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہوتے، اور جب مسلمان کسی کو پکڑتے ہیں تو یہ چائے پانی پلاتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنے ملک سے آتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اور جب ہماری قید سے باہر نکلتا ہے تو صحت مند ہو کے جاتا ہے، پتہ لگتا ہے وہ مسلمانوں سے ہو کیا ہے۔ تو مسلمان کا کبھی بھی طریقہ کار نہیں رہا کہ شکست خوردہ بندے کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، پکڑنے کے بعد بھی اس کے حقوق کی رعایت رکھی جاتی۔ یہ صرف اسلام ہے جو مجرم کے حقوق کی رعایت بھی بیان کرتا۔ اب انہوں نے کیا کیا، مشرکین مکہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پیٹ سارا پھاڑ دیا اور سارا ان کا درم برم نظام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت سیدنا جابر کو اپنے ابو جان کو دیکھ کر رو رہے، تو فرمایا ان کی تالیف قلبی کے لیے فرمایا آپ گھبرائے نہیں، اگرچہ آپ کے والد گرامی کو شہادت کا درجہ ملا، لیکن اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کے ابا جان شہادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے سارے حجابات ہٹا کے اپنی زیارت کروائی۔ یہ آپ نے ان کی تالیف قلبی کے لیے ان کو بات ارشاد فرمائی۔ اب جب یہ میدان احد میں گئے تو اس وقت یہ قرضے میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے، اور ایک پورا لاؤ لشکر ان کے گھر میں موجود تھا افراد کا جن کے اکیلے ہی کفیل تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا قرضے کا نہیں دیکھا، اپنے بچوں کا نہیں دیکھا، جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر۔ اور محدثین نے لکھا، کہا اصل میں ہوا کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہی اسلام پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے تھے، دونوں ہی، لیکن دو ہی بندے تھے،
ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا، باقی تو ساری بیٹیاں تھیں اور ساری خواتین تھیں، تو دونوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں ایک جنگ میں جابر تم اپنے آپ کو پیش کر دینا، اگر تمہاری شہادت ہوئی تو تم شہید ہو جانا، اگر تم بچ کے آ گئے تو اگلے غزوہ میں رسول اللہ کے لیے اپنی جان کو پیش کر دوں۔ تو بدر میں حضرت جابر نے پیش کیا، یہ بچ گئے، شہادت نہیں میسر آئی، اور احد میں ان کے والد گرامی کی باری تھی، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کرنے لگے، حضور میرے ابا جان پر قرضہ بہت تھا، اب لوگ تنگ کر رہے ہیں، قرضہ دو، اور یہودی جس کا میرے ابا جی نے قرضہ دینا ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں، کیا حضور کھجوریں ہیں، لیکن میں نے اس یہودی کو دکھائی ہیں، ابھی وہ اپنے درختوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تیار ہیں، لیکن اتاری نہیں میں نے۔ جب میں نے یہودی کو دکھایا کہ یہ سارا پھل پکا ہوا، وہ کہنے لگا کہ یہ تو مجھ اکیلے کو کم ہے، تو حضور قرض لینے والے تو کتنے سارے بیٹھے، آپ شفقت فرمائیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ان کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ساتھ جائیں گے تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے چلو مجھے رعایت دے دیں گے، موقع دے دیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو انہوں نے اپنا مطالبہ تیز کر دی، ان کو پتہ تھا کہ اب تو ہر صورت میں مال ملے گا ہی ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کھجوروں کو اتارے صاحب، وہاں سے کھجوریں اتروائی گئی، ان کا ڈھیر لگا دیا، ڈھیر اس طرح لگا کہ جو جس کیٹیگری کی کھجور تھی اس کو علیحدہ رکھا، دوسری کو علیحدہ، اس طرح، اور آپ نے ان کے اوپر چادر ڈالی۔ ایک روایت میں آیا آپ نے اس کا طواف کیا، پھر آپ ان کے اوپر بیٹھے بھی، پھر ایک میں یہ بھی جملہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد اس کا چکر لگانے کے بعد اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اب جب دعا ہو گئی برکت کی تو اللہ نے برکت پیدا فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کھڑے ہو کر فرمایا جابر اب آپ ایسا کریں کہ اس کا ایک کنارہ چادر کا اٹھائیں اور کھجوریں تول تول کے نا ان قرض خواہوں کو دیتے چلے جائیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ کھجوریں جو ایک یہودی کو پوری نہیں ہو رہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تو اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ کھجوریں سارے قرض خواہوں کی ادا کر دی گئی، پھر بھی کھجوریں باقی پڑی ہوئی تھی، کھجوریں پڑی ہوئی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے خود فرمایا جابر اب جب تم جاؤ نا مسجد تو حضرت عمر بن خطاب کو آج کے اس واقعے کی اطلاع ضرور دینی، ان کو بتانا ہے کہ یہاں کیا خوبصورت معاملہ ہو۔ یہاں میں ویسے یہ گفتگو کئی دفعہ سنی ہے، لیکن میں نے اپنے بجی سے یہ نہیں جملہ بیچ میں سنا جو میں خود بیچ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ کی کرامت سنے تو پیر بھائیوں ضرور دسنا چاہیے۔ پیر بھائیوں وہ کیونکہ خود اس منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ نہیں کہتے تھے، وہ یہ جملہ نہیں کہتے تھے کہ پیر بھائیوں بھی دسو جا، لیکن میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے شیخ کی اس طرح کی عظمت و شان والی بات دیکھے، کیونکہ اولیاء اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مظہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں اور بڑی برکت والی ان کی ذات ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہ برکت ہو جاتی۔ تو مریدین کو چاہیے کہ اپنے شیوخ کی اس طرح کی باتیں، علماء کی اس طرح کی باتیں لوگوں کو ضرور بتائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں عزت و وقار پیدا ہو۔ اب وہاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے پاس چلے، کہنے لگے جناب آج تو بڑی منظر ہوا، پھر پوری بات سنائی، میں ایسے ایسے گیا، ایسے ایسے ہوا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے سے جواب دیا وہ بڑا بے مثال تھا۔ آپ نے فرمایا جابر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ گئے اور پھر کھجوریں تقسیم ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ برکت ہوئی۔ میں نے جب کریم آقا علیہ السلام کو آپ کے ساتھ جاتے دیکھا تھا نا تو مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کے ساتھ برکت جا رہی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جس طرف رخ فرما لیتے تھے اللہ برکت کا رخ اس طرف کر دیتا۔ آپ کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ ایک اور اس کے اندر حدیث مبارک
یہ بھی بخاری شریف کی 4210 نمبر روایت ہے، 4210 نمبر۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتھ تشریف فرما تھا۔ ایک دن حملہ ہوا، قلعہ فتح نہیں ہوا، دوسرے دن حملہ کیا تو قلعہ فتح نہیں ہوا، تو آپ نے رات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خوشخبری سنائی، فرمایا کل ہم جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے کہ وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ اب سارے یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کل جھنڈا ہمیں ملے گا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح فرمایا اے نا علی، علی کے ادھر۔ محدثین نے اس پہ یہ بات کی، کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی کو جھنڈا دینا تھا تو رات یہ کیوں کہا ہم کل کسی کو دیں گے جھنڈا؟ کہا اس لیے کہ ہر بندہ رات اس فکر میں گزارے کہ اگر کل مجھے جھنڈا ملے گا تو میں نے کیسے فتح کرنا، تو جب وہ یہ خیال اور فکر کے ساتھ رات گزارے گا تو اللہ ساری رات اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتا رہے گا۔ اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کدھر ہے، صحابہ نے کہا حضور وہ تو بیمار ہے، ان کی تو آنکھیں خراب۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حدیث شریف بخاری کے بات ہے جو میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان کو لے کے آؤ، ان کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ان کی آنکھوں پہ اپنا نورانی لعاب شریف لگایا، پھر ان کی آنکھوں کی صحت کے لیے برکت کی دعا فرمائی، آنکھوں کی برکت کے لیے دعا فرمائی، بالکل حشاش بشاش ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ لے جھنڈا اور جائیں قلعہ فتح کریں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جاتے ساتھ تلوار نہیں چلانی، جاتے ساتھ تلوار نہیں چلانی، پہلے دعوت اسلام دینی ہے، پہلے دعوت اسلام دینی۔ اگر آپ کی دعوت پہ ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو یہ سرخ اونٹوں کے مقابلے میں قیامت والے دن آپ کے لیے زیادہ کام کی شے ہوگی۔ سرخ اونٹ دنیا میں کتنے سال زندہ رہے، دودھ دے گا، اونٹنی ہوگی تو دودھ دے گی، اور جناب بڑا لاؤ لشکر ہوگا، سواری اچھی ہوگی، ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو مسلمان ہو جائے گا نا، وہ جتنی زندگی میں نیکیاں کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، آپ نے کیونکہ کلمہ پڑھایا ہوگا تو ساری نیکیوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا سرخ اونٹوں کے مقابلے میں وہ آخرت میں آپ کا بہترین خزانہ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات آپ سراپا ہی برکت تھی، جہاں چلے جاتے، جہاں بیٹھ جاتے، جہاں اٹھ جاتے۔ ہمارے علماء کرام نے اس میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے لوگوں کا کردار بیان کیا، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے مقرب اور منتخب بندے ہوتے ہیں نا، ان بندوں کو عہدوں کی، ان بندوں کو پروٹوکولز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جہاں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و برکت اس طرف بھیج دیتا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت۔ ہمارے آج کے معاشرے میں پروٹوکول لباس کا ہوتا، کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کس کے پاس گاڑی بڑی ہے، کس کے پاس ملازم نوکر کتنے ہیں، جتنا زیادہ کوئی امیر ہوگا اس کا اتنا زیادہ پروٹوکول، جبکہ اسلام اس کے مقابلے میں بڑی سخت بات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پروٹوکول کے ساتھ ملا، جس نے عزت کی بدعتی کی، کس کی؟ بدعتی کی، اسلام کے سارے وہ ستون توڑ دیتا، ساری اسلام کی کوالٹیز کو وہ طے کر دیتا، اور پیسہ ہے، عہدہ ہے اس کے پاس تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدعتی کی عزت کی اس نے سارا اسلام زمین بوس کر دی۔ بدعتی کی عزت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے بڑے بے دین بد نسل قسم کے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ نا سر یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا ذکر دادا صاحب نے کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ کسی بڑے امیر آدمی نے دعوت کی اور اس نے سارے مشائخ کو بھی بیچ میں بلایا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے
کہ وہ کہتے ہیں نہیں دیندار طبقے کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں. اس نے آپ کو بھی دعوت دی تو آپ اپنے اسی سادے سے لباس میں جو آپ لباس پہنتے تھے تابت اور سادہ کرتا پہنتے تھے اس کے ساتھ چلے. راستے پہ دروازے پہ اس نے روک دی. آپ نے فرمایا میں انوائٹڈ ہوں. کہنے لگا بابا جا کام ایڈا بڑا پروگرام تن کیوں نے بلایا, نہیں جانے دیا اندر. آپ پھر واپس گئے. آپ نے بہترین پوشاک زیب تن کی جبہ پہنا, اچھا خاصا کلا, بڑی سی دستار سر پہ رکھی, اور پھر آپ ایسے مریدین کے ٹوڑ کے ساتھ آئے. تو کہنے حضرت تشریف لائیں, آئیں جی آئیں, آئیں جی آئیں. پروگرام ہو گیا. اب انہوں نے کھانے کی ٹیبل پہ یا جس طرح بھی انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا بٹھا دیا. کہا جی حضرت صاحب کھانا کھائیں. تو آپ نا ایسے اپنا جبہ پکڑ کے نا تو کہنے لگے کھانا کھاؤ, کھانا کھاؤ. وہ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا تم نے جس کی عزت کی ہے اس کو روٹی کھلا رہا ہوں. عزت تو لباس کی نا تم نے, میں تو پہلے بھی آیا تھا, مجھے تم نے آنے نہیں دی. تو اسلام عزت کا جو کانسیپٹ سمجھاتا ہے وہ تقوی کی وجہ سے سمجھاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک قریب ترین وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے, سب سے زیادہ. اور متقی ہونے کے لیے راتوں رات نمازیں نہیں پڑھنی پڑتی. یہ کوئی متقی کا فلسفہ نہیں ہے, حدیث کے خلاف ہے کہ متقی ہونے کے لیے آپ جناب ساری رات کھڑے رہے, سارا دن کھڑے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی ہونے کا فلسفہ ایک جملے میں سکھا دیا. فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس. فرمایا کہ اگر حرام چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچا لے گا تو سب سے بڑا عبادت گزار اور نیک بندہ ہو جائے گا. حرام سے اپنے آپ کو بچا لو. اس کا معنی متقی کا یہ نہیں ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھو, اس کا مطلب حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر آپ حرام چیزوں سے اور ہم حرام چیزوں سے بچ جاتے تو اس کا مطلب ہے اس لائن میں کھڑے ہیں جس کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جائے. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک بڑی ہی خوبصورت آپ کی روایت ہے, یہ ہے 4102 نمبر بخاری, یہ آ جاتا ہے چیپٹر غزوات کا, اس کے اندر یہ حدیث موجود. یہ وہ معنی ہے غیر محسوس طریقے والا جو اس کے اندر موجود ہے. اس کو دو بندوں نے بیان کیا, ایک امام احمد بن حنبل نے اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی. امام بخاری نے اور طرز پہ بیان کیا, امام احمد بن حنبل نے اور طرز پہ بیان کیا, لیکن مرکز دونوں کا ایک ہی ہے. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ خندق کے میدان میں تھے اور خندق کھودی جا رہی تھی. دن رات وہاں کام ہو رہا ہے, دن رات, یہاں تک کہ اس غزوہ کے دوران نماز بھی قضا ہوئی اور ان کو پھر ترتیب سے پڑھنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو کیسے اس کو پڑھو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک مقام ایسا آیا کہ ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. بڑے بڑے طاقت والے لوگوں نے اس کے اوپر زور آزمائی کی. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی, حضور شفقت فرمائیں, اس کے بارے میں حکم فرمائیں کیا کرنا, یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی لاؤ ایک برتن میں. پانی منگوا کر اس جگہ بیٹھ کر آپ نے اس پتھر کے اوپر وضو فرمایا. پھر آپ نے اپنے بازو چڑھائے اور گینتی پکڑی اور آپ نے 3 دفعہ گینتی ماری اور اس کے 9 ٹکڑے کر دیے. اور آپ نے پھر 3 علاقوں کی فتح کی خوشخبری سنی, شام, یمن اور فارس. فرمایا یہ فتح ہو گئے. تو صحابہ نے پھر اس کے اوپر نعرہ تکبیر آواز بلند کی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو یہ جب سارا معاملہ ہوا تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر پتھر بندھے ہوئے. پتھر. میں نے پوچھا حضور یہ پتھر کیوں باندھے ہوئے آپ؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ 3 دن سے کام کر رہا ہوں, تو میں نے 3 دن سے کوئی کھانا شانا نہیں کھایا. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے پھر وہ علیحدہ حجرے میں چلے جاتے اور وہ کھانا کھا لیتے تھے, پھر کہتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوں, میں نے تو کچھ نہیں کھایا.
قائد وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. قائد وہی ہوتا ہے جو کنٹینر کے اندر جا کے کھا پی کے آ جائے تو وہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے اس کے بعد میں وزن کوئی نہیں. انہوں نے اجازت لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیں, میں ذرا ابھی تھوڑی دیر میں آتا. آپ نے اجازت دے دی, گھر چلے گئے. اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے تشریف لانا ہے تو کھانا کھلانا ہے میں نے, آپ نے کھانا نہیں کھایا. ایک بکری چھوٹی سی ذبح کی گئی اور تھوڑا سا آٹا تھا, اس کا گوندھ کے آٹا تیار. تو کہنے لگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا بندے تھوڑے سے لے کے آئیں. تھوڑے. کہا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے حضور میں نے کھانا بنایا تو آپ تھوڑے سے بندے لے کے ایک دو تو آپ میرے ساتھ تشریف لائیں تو کھانا کھا. تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے نہ وہ جتنے بندے تھے ان سے کہا یا اصحاب الخندق, وہ خندق والو. جب سب کی توجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی, جی حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا جابر نے دعوت کی آج. ایسے پسینے آنے شروع ہو گئے. جی حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا چلو سارے ہی چلتے. کتنے چلتے؟ سارے. امام بخاری کے مطابق 1000 ہیں اور امام احمد بن حنبل کے مطابق 1600 بندے ہیں وہاں پہ. چلو 1000 بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں 1-2 آ جاؤ. تو حضور فرما رہے صلی اللہ تعالی وسلم چلو سارے ہی چلتے. تو آپ نے پھر ان کو ان کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کے فرمایا انتظار کرنا, میں آؤں گا تو پھر روٹی شوٹی پکانا. جی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے گھر پہنچ کر ان سے کہا ہنڈیا آگے کر. یہ بخاری شریف کے لفظ. فرمایا آپ نے اپنا لعاب شریف ڈالا کھانے میں بھی اور ہنڈیا میں بھی, اور کھانے میں برکت کی دعا فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کوئی ایک بی بی لے آؤ, وہ روٹیاں پکائے تو سالن ڈال کے دیتے جاؤ. اب کتنے بندوں کا سالن ہے؟ 2-3 کا. آگے کتنے؟ 1000 سے زائد. تو حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برکت کا یہ منظر تھا, یہ نظارہ تھا. کہا 1000 بندے کھانا کھا گئے, کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا ہوا تھا. کھانا ویسے کا ویسے ہی پڑا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ, ایک اور بس آخری بات کر کے پھر میں بات ختم کر دوں. ایک حدیث شریف میں آیا ایک صحابی کے بارے میں, کئی سفر پہ گئے ہوئے تھے. جس دن اس نے واپس آنا تھا نا اس کا بیٹا فوت ہو گیا. اس کا بیٹا فوت ہو گیا. اس خاتون نے اپنے بیٹے کے فوت ہو جانے پر کتنا عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اس کو علیحدہ کمرے میں لٹا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور کوئی واہ ویلا نہیں کیا. جب اس کا شوہر آیا اس نے آ کے پوچھا کہ بیٹا کدھر ہے؟ جب چلتا پھرتا نہ نظر آیا تو کہنے لگا لگتا ہے آرام کر رہا ہے. تو کہا ہاں اس کی روح کو آرام ہو گیا, اس کی روح کو آرام ہو گیا. اس نے سمجھا شاید سو گیا. اس نے کھانا کھلایا اپنے شوہر کو, اس کی جسمانی ضرورت پوری کی, پھر اس کو بتایا کہ بچہ تیرا فوت ہو گیا. اس نے بعین ہی یہی ساری بات جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ حضور میرے ساتھ آج میری بیوی کی طرف سے یہ حسن سلوک ہوا ہے کہ اس نے صدمے کی خبر مجھے آتے ساتھ نہیں سنائی, بلکہ اس کو علیحدہ کمرے میں لٹا دیا, میری جسمانی ضرورت بھی پوری کی, طبعی ضرورت بھی پوری کی, اور پھر اس کے بعد اس نے اس غمناک خبر سے مجھے باخبر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو 2 باتیں. ایک تیری بیوی نے جو تجھے آتے راحت پہنچائی نا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندی نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تم دونوں کے لیے برکت پیدا فرما دی. کیا کر دی؟ تو فرمایا اس حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے اس لڑکے کے فوت ہونے کے بعد اللہ نے 9 لڑکے اور عطا فرما دی. ایک دعا کے جو فرمایا آج اللہ نے تیرے لیے برکت, تو نے صدمے کی بات اپنے شوہر کو نہیں سن. تو ایتھے لوگ پاکستان دی کار جو ایڈی پٹی بنی ہوندی سر دے پہلے,
ہوئے آج سارا دن یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ سمجھنا چاہیے کہ باہر سے آئے ہوئے بندے کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔